الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثرات سے ان کی پیشانی پر نشان پڑے ہوئے ہیں، اور اسی آیت کا مفہوم شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے: ہو حلقہ یاراں تو برشیم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فلاد ہے مومن۔ تو ناظرین کرام، ہم نے اپنا ایک فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے موضوع پر سلسلہ وار پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جس کی آج 7ویں قسط ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: ہم المومنون ہم المہتدون ہم الفائزون ہم المفلحون ہم الصادقون ہم الراشدون۔ تو حمد و ثنا صرف اس ذات بے ہمتا کے لیے جو لا شریک اور بے مثال ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور جس کے لیے کوئی مثال نہیں، جو حاجت روا اور مشکل کشا، جس کے علاوہ کوئی دوسرا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، جو نفع و نقصان کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا نفع و نقصان کا مالک نہیں، جو زندگی اور موت کا مالک ہے اور جس کے علاوہ کوئی دوسرا زندگی اور موت کا مالک نہیں، جو جنت اور جہنم کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا جنت اور جہنم کا مالک نہیں۔ اور درود و سلام اس ذات ببرکت کے لیے جو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین، معلم، مزکی اور مربی بن کے تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان نفوس قدسیہ کے لیے جن کے ایمان اور صدقات کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، جن کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ میرے صاحب کی عزت کرو، میرے صاحب سے میری خاطر درگزر کرو، میرے صاحب کا ذکر ہو تو خاموش رہو، میرے صاحب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور انہیں ہدف ملامت مت بناؤ۔ جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی، اور یاد رکھو جس نے مجھے اذیت پہنچائی اسے اللہ ان قریب پکڑے گا۔ ترمذی۔ تو اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا دعویٰ کرنے والوں، اے عقل و خرد اور ہوش گوش رکھنے والوں، اصحاب رسول کی غلطیوں اور لغزشوں کو ہدف ملامت بنا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دو۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اللہ اسے ضرور پکڑے گا، ان بطش اللہ ربی کا لشدید، پھر اس کے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی نہ فرار ہے۔ ذرا سوچو اور بتاؤ، اس ذات و جبار وقار کی پکڑ اچھی یا اصحاب رسول کے بارے میں سکوت اچھا؟ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا عنوان ہے عقاب و اہانات الصحابۃ الکرام رضی اللہ عنہم، توہین صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی سزا، توہین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سزا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہدف ملامت بنانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم ساخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو بررضا و رغبت صدقہ دینے والے اہل ایمان پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اپنی محنت مزدوری کے علاوہ راہ خدا میں دینے کے لیے کچھ نہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 79۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے والے دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ پاک دام بولی بالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم میں مبتلا ہوں گے۔ سورۃ النور آیت نمبر 23۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو برا بھلا کہنے والے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے اہل ایمان کی لعنت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابی کو برا بھلا کہا
اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے ایماندار لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ اس کی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اسے خطیب نے روایت کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اذیت پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ وضاحت حدیث مسئلہ نمبر 20 کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دینے والے کا قتل جائز ہے۔ حضرت سعید بن عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر ایک آدمی کو لایا جائے جس نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ والد صاحب نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ میں نے پوچھا اگر کوئی عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دے تو والد صاحب نے کہا کہ میں اس کی گردن بھی اتار دوں گا۔ اسے لالکائی نے روایت کیا ہے۔ یاد رہے حضرت عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں انہیں مکہ کا گورنر بنایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں خراسان کا گورنر بنایا۔ تو ناظرین کرام، ہمارا جو پروگرام پیش کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بے وجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں تنازنی یا اہم امیز الفاظ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں اور کہتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی، ان کو تربیت کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے احکامات ان کے سامنے پیش کرنے ہیں کہ جس نے کسی صحابی کو تکلیف پہنچائی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پکڑے گا، یعنی سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں اور سورۃ النور میں جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہجوم کرتے ہیں ان کو تنبیہ کرتی ہے کہ میں تمہیں ضرور سزا دوں گا، اور ایسی سزا کہ جو تمہاری آخری زندگی ہے وہ تمہیں موت تک نہیں لے جائے گی، بلکہ ایک وقت موت آئے گی لیکن پھر زندہ ہو جاؤ گے، موت آئے گی پھر زندہ ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو باز آ جاؤ ان نفوس قدسیہ کے لیے جن کی تم اہانت کرتے ہو، تو اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ اور ان کی عزت تکریم شروع کر دو، اور جو تمہارے دلوں میں بغض ہیں ان کو باہر نکال دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث مبارک اور حکم مبارک ہم نے پیش کی ہے، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت کرنا ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ جس نے کسی صحابی کو اذیت پہنچائی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ذلیل و رسوا کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ تو ناظرین کرام، اپنی آراء سے میں ضرور نوازیے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں ضرور شیئر کیجیے تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے۔ دیکھتے رہیے ویژن آف اسلام چینل، آپ کا اپنا چینل۔